جیسا کہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ اپنے عشق پر جذبات کا اظہار یوں کرتے ہیں، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، سکرات میں گر روح محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سکرات کے عالم میں روح بدر الدجا چہرہ والضحا کا جلوہ تو عشاق دیکھیں گے۔ ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ نظر کرم، شدائد نزا کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ، اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں نہ مارے نفس مرتا ہے، نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ، کرم فرما کہ ہو عطار بھی اس قول کا مصداق، کرم فرما کہ ہو ابن عطار بھی اس قول کا مصداق، تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر مرنے والا مومن نیکوکار ہو تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نہایت پیاری صورت میں آتے ہیں، مومن مرد ہو یا عورت ملک الموت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو فلاں مسجد دیکھا تھا، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد دلاتے ہیں، اور حضرت ملک الموت علیہ السلام اس بندہ مومن بندہ نیکوکار کے ساتھ ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ ایسی شفقت ماں کو بھی اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور فرشتوں کے ہاتھ میں ریحان کے پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کے 20 رنگ ہوتے ہیں، اور ہر پھول کی خوشبو دوسروں سے نرالی ہوتی ہے، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جنتی کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، وہ اس بندہ مومن بندہ نیکوکار کی روح کو یوں بہلاتے ہیں جیسے کہ بچے کو کسی پیاری چیز کے ساتھ بہلایا جاتا ہے، اسی اثناء میں اس مومن نیکوکار کو اس کا جنتی محل دکھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا امتی مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے تو جب تک اسے جنت کا مکان نہ دکھایا جائے گا اس کی جان قبض نہ کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور پھر جب وہ اپنا مکان دیکھتا ہے تو کبھی حوروں کو دیکھتا ہے، کبھی وہاں کے لباسوں کو دیکھتا ہے، کبھی جنت کے پھلوں کو دیکھتا ہے، اس مومن کو یوں بہلایا جاتا ہے جیسے کہ بچے کو بہلاتے ہیں، پھر اس کی روح اچھلتی ہے جیسے بچے کو کوئی خوش رنگ پھول وغیرہ دکھایا جائے تو وہ اچھلتا ہے۔ تو حضرت ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح اپنے رب کریم عز و جل کی طرف اور جنت کی نعمتوں کی طرف نکل آ۔ مومن نیکوکار کی روح جسم سے یوں نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ ڈھیلا کر دیا جائے تو پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، یا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے۔ ملک الموت علیہ السلام اس مومن نیکوکار کی جان نکال کر فوراً رحمت والے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ فرشتے یہ کہہ کر لیتے ہیں، سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون، یعنی اے اللہ عز و جل کے پیارے تجھ پر سلام ہو، تو جنت میں داخل ہو جا کیونکہ تو نیک عمل کرتا تھا۔ اس وقت روح جسم کی طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے،
اے جسم تجھے اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے، کیونکہ تو مجھے نیکی کی طرف جلدی لے جاتا تھا اور گناہوں کی طرف جانے سے روکتا تھا، تجھے مبارک ہو، تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گیا اور مجھے بھی بچا لیا۔ پھر جسم روح سے مخاطب ہوتا ہے، اے مبارک روح تجھے بھی اللہ تعالیٰ بہتر جزا دے، کیونکہ میں تیری وجہ سے نیک کام کرتا تھا اور تیرے روکنے سے میں گناہوں سے بچا رہا، تجھے مبارک ہو اے روح تو خود بھی عذاب الہی سے بچ گئی اور مجھے بھی بچا لیا۔ پھر فرشتے اس پاک روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، راستے میں سے مرحبا اور شاباش کہتے جاتے ہیں، اور جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آسمان کے دروازوں میں جو پہرے دار فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ فلاں بیٹا یا بیٹی فلاں کا فلاں شہر محلہ میں رہنے والا ہے، اس کی روح ہے۔ وہ دربان فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ہم اسے جانتے ہیں، اس کے نیک عمل یہیں سے گزر کر اوپر دربار الہی عز و جل میں جایا کرتے تھے۔ فرشتے مرحبا مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھول دیتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان والے اس روح کو دوسرے آسمان تک وداع کرنے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر یوں ہی ہوتا ہے۔ پھر جب فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو اوپر فرشتوں کے آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے لے کر اس مؤمن نیکوکار کی روح کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس پاک روح کا استقبال کرتے ہیں تو سب فرشتے اس پاک روح کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں سناتے ہیں، اے پاک روح تجھے بشارت ہو کہ تیرا رب عز و جل تجھ پر راضی ہے، تیرے لیے انعام و اکرام تیار ہے۔ اس کے بعد جب ملائکہ کرام علیہ السلام اس پاک روح کو لے کر عرش الہی عز و جل تک پہنچتے ہیں تو وہ پاک روح رب تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت اور دوسرے فرشتوں کو فرماتا ہے اس بندہ مومن نیکوکار کا نام علیین کے دفتر میں لکھ دو اور اس کو واپس زمین پر لے جاؤ۔ فرشتے اس کا نام درج کر کے اس کے جسم کو غسل دینے سے پہلے اس کی پاک روح کو جنتی اور ریشمی رومالوں میں رکھے ہوئے اس کے جسم کے پاس لے آتے ہیں۔ اب وہ پاک روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون نہلاتا ہے، کون پانی ڈال رہا ہے، کون کفن بچھا رہا ہے۔ پھر جب اس کے جنازے کو اٹھاتے ہیں تو وہ پاک روح کہتی ہے اجلونی اجلونی، یعنی مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ میرے لیے میری قبر جنت کا باغ ہے، اس لیے نیک لوگوں کا جنازہ تیزی سے چلتا ہے۔ اب وہ نیکوکار مؤمن اپنے جسم اور روح سمیت قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب مجرم و گناہگار کافر و منافق آخری وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، اے ملک الموت فلاں بندہ میرا دشمن ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں نے اس بندے کے لیے رزق فراخ کیا اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، مگر وہ میری نافرمانی ہی کرتا رہا، اس کو میرے دربار لا تاکہ آج میں اس کو نافرمانیوں کا مزہ چکھاؤں۔ یہ حکم سن کر ملک الموت علیہ السلام اس نافرمان بندے کے پاس نہایت ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کی دونوں جماعتیں یعنی رحمت والی اور عذاب والی جماعت ہوتی ہیں۔ عذاب والے فرشتوں کے پاس گرزے یعنی ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس بد کردار اور نافرمان بندے کو گرزوں سے اس کے چہرے پر اور پشت پر مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، اور یہ مار آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیب کا معاملہ ہے، اسی مرنے والے کو محسوس ہوتا ہے۔ اس مار سے اس بندے کی روح تڑپتی ہے
پھر ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو اسے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے یکدم 360 تلوار ماری جائیں. روح نکلتے ہی اس کو عذاب والے فرشتے لے لیتے ہیں تو وہ ناپاک روح اپنے جسم کو خطاب کرتی ہے، اے میرے جسم، اللہ تیرا بھلا نہ کرے کہ تو نے مجھے نیکی پر نہ ابھارا، برے کاموں میں تو نے مجھے لگائے رکھا، تو خود بھی عذاب الہی کا حقدار ہوا اور مجھے بھی تو نے دوزخ کا حقدار بنا دیا. اور جسم روح کو یوں کہتا ہے، تیرا برا ہو، تو نے مجھ سے برے اور غلط کام کروائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرائی، تو نے مجھ سے نیک کام نہ کرایا، تو خود بھی دوزخ کا حقدار بنا اور مجھے بھی عذاب الہی کا حقدار بنایا.